شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اہتمام مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو پاک رزق عطا فرماتا ہے۔ اس رزق میں اضافے کے موقع بھی بخشتا ہے، لیکن اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حلال رزق کی طلب، کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے اور بتائے ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ جب ہم اسلامی حدود سے تجاوز اور حکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، رزق میں سے برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک بھی بھکاری بن جاتے ہیں۔ رزق حلال کمانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے، دنیا میں باعزت رکھتا ہے، آخرت میں بلند درجات سے نوازتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مال و دولت کے اصول کا غلام بن جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے، یہی سب سے بڑی ذلت ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود آپ کے پیچھے ہوگی۔ آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دو ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں، جس گھر میں رات دیر تک جاگنا، صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو، تو وہاں بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ دو کام کر کے ہم نے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے۔ ہمارے پیسوں میں برکت ہے نہ وقت، نہ خوشیوں میں۔ ہم اپنے ہی سے ہر وقت ناراض اور اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات دیر تک جاگتے رہنا اور صبح کو دیر سے بیزار ہونے کی خراب عادت طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ سیدنا فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اگر اپنے ضمیر سے پوچھا جائے، واقعہ ہی احساس ہوگا ہم کب اٹھتے ہیں، گھر والوں کا ہاتھ بتاتے ہیں، پیار محبت سے دعاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کو جگانے سے لے کر مسجد لے جانے یا گھر میں ہی نماز پڑھنے کے بعد دیگر معاملات میں اہل خانہ کے ساتھ تعاون کر کے مثال قائم کرتے ہیں یا اس کا الٹ کرتے ہیں۔ ہر آنے والا دن زندگی کا خالی صفحہ ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک رحمت سے کم نہیں۔ اسے ہم کیسے شروع کرتے ہیں، کیسے تمام دن میں پھرتے ہیں، اس کا ہمیں پہلے سے ہی ارادہ ہونا چاہیے۔ ہماری نیک نیتی ہمارے ہر کام کو آسان اور خوشگوار بنا دیتی ہے۔ صبح کے وقت سونا رزق میں بے برکتی کا سبب ہے۔ ہم کبھی جاننے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ یہ بری عادت ہمیں کیا نقصانات پہنچا رہی ہے۔ اس عادت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ رات کو جلد سونا ہے اور صبح جلد اٹھنا ہے، تاکہ ہم صبح کی نماز پڑھ سکیں اور ہمارے گھر میں رزق کی برکت ہو سکے۔